تو اس لیے بتایا کہ انسان کی جو فضیلت ہے مخلوق پر، وہ دو چیزوں کی بیس پہ ہے وہ فضیلت. اگر وہ دونوں چیزیں اس میں نہیں ہوں گی تو پھر اس میں فضیلت والا کوئی کام نہیں ہے اس کے اندر. پھر یہ جو کائنات اس کے لیے ہم نے مسخر کر دی اور اس کو اتنا پروٹوکول دیا، یہ پروٹوکول بنتا نہیں ہے. دیکھو آپ کے گھر میں یا آپ کے دفتر میں کوئی ملازم ہو جس کی نہ شکل اچھی ہو، بدبو بھی آتی ہو اس میں سے، آپ نے اس کے ذمہ کوئی کام لگایا ہے، وہ کام صحیح طریقے سے پورے کر کے دیتا ہے وہ. اب کیا ہوا ہے، کچھ دنوں کے بعد اس نے وہ کام بھی چھوڑ دیا، تو آپ اسے کیا تانا دو گے؟ آپ اسے کہو گے بھائی تیری شکل دیکھ کے میں نے تجھے نہیں رکھا ہے، تجھ میں سے بدبو آتی ہے، یہ خوشبو آتی ہے، تو کتنا نہاتا ہے، تیری قوم کیا ہے، تیرا قبیلہ کیا ہے، تیرا قد کیسا ہے، تیرے پاس تو پیسے والے خاندان سے ہے یا نہیں ہے. میں نے تو تجھے صرف اس بیس پہ رکھا تھا کہ کمپنی کے لیے تو ایڈورٹائزمنٹ مارکیٹنگ بہت اچھی کر لیتا ہے، بولنا آتا ہے تجھے، پروڈکٹ بکوا دیتا ہے تو. اب اگر تو یہ کام بھی نہیں کرتا ہے تو تو میرے کسی کام کا نہیں ہے. شکل اچھی ہوتی نا تو چلو میں رکھ لیتا کہ یار کچھ نہیں، دیکھ کے خوشی سی محسوس ہوتی ہے. بعض لوگوں کی شکل اچھی ہوتی کسی کام کی نہیں ہوتی، آدمی دیکھتا ہے تھوڑا خوش ہو جاتا ہے. کیا خیال ہے؟ ایسا ہی ہے نا. تو چلو یار آ رہا ہے خوبصورت آدمی آفس میں آ رہا ہے تو لوگ کہتے ہیں ان کے آفس میں بڑا اچھا ماحول ہے، بڑے خوبصورت لوگ اس آفس میں پائے جاتے ہیں، اس بیس پہ رکھ لیتا میں تجھے. یا تو جہاں سے گزرتا ہے خوشبو کے جھونکے آتے ہیں، تو میرے کام کا تو نہیں ہے لیکن جب آفس میں بیٹھتا ہے اتنی خوشبوئیں آتی ہیں، لوگ سمجھتے ہیں دیکھو کتنا خوبصورت ماحول ہے ان کے آفس کا، بڑے ڈیسنٹ قسم کے لوگ آتے ہیں. تو کوئی کوالٹی تیرے اندر ہے نہیں. اب اگر تو کام کو بھی فوکس نہیں کرے گا تو بھائی تو پہلی فرصت میں نکالوں گا. تیری برائیاں میں برداشت کر رہا تھا، مارکیٹنگ میں تو کیا ہے، ماہر ہے، چونا لگانا جانتا ہے، ٹوپی کرانا جانتا ہے. مارکیٹنگ کے جو ماہر لوگ ہوتے ہیں ان کو آپ کو پتا ہے نا کیسے کتنی دبا کے ماشاءاللہ جھوٹ بولتے ہیں. ایک آدمی نے اپنا گدھا بیچنا تھا، اردو میں اس کو، عربی میں کہتے ہیں دلال. جو مارکیٹنگ کرنے والے ہوتے ہیں ان کو دلالی کرنے والے، یعنی آپ کا مال رہنمائی کرنے والے. دلالت عربی میں رہنمائی کو کہتے ہیں. تو اس سے بک نہیں رہا تھا اپنا گدھا. اس نے کوئی مارکیٹنگ کا کوئی ماسٹر تھا، کوئی دلال تھا، اسے پکڑا، بولا یار یہ گدھا ایک تو ویسی گدھا ہے اس لیے نہیں کوئی خرید رہا، اوپر سے گدھے میں بھی گدھا ہے یہ. تو اس نے جا کے جو گدھے کے تعریف میں زمین آسمان کے قلابے ملائے ہیں، یہ وہ گدھا ہے جس پہ قائد اعظم بیٹھے تھے، یہ وہ گدھا ہے جو ایسا تھا، جس کے وغیرہ وغیرہ اتنی تعریفیں کی ہیں کہ وہ جو مالک تھا اس نے کہا بھائی میں نہیں بیچ رہا یہ گدھا. وہی الٹا متاثر ہو گیا کہ یار اتنا بہترین گدھا ہے. تو یہ جو مارکیٹنگ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں یہ بہت مبالغہ آرائیاں کرتے ہیں، ایسے ہی گھماتے ہیں باتوں کو کہ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ اس سے بہتر کوئی پروڈکٹ مارکیٹ میں ہے ہی نہیں. تو وہ مارکیٹنگ کیا کرتا تھا، اب ہے ہی نہیں. میاں بیوی کے کیس آتے ہیں نا ہمارے سامنے، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ میاں صاحب جو ہیں نہ ان کی شکل اچھی ہے، نہ وہ بہت زیادہ ہینڈسم ہے، نہ جو ہے وہ کوئی بہت اونچا خاندان ہے. کوئی ہوتا ہے نا کوئی اونچا خاندان ہوتا ہے کہ عورت اس خاندان کی طرف نسبت میں فخر محسوس کرتی ہے کہ میں جی فلاں کی بیوی ہوں. وہ بھی نہیں ہے. تو تیری ایک بیسک ذمہ داری تھی نان نفقہ تیری ذمہ داری تھی، وہ بھی اگر تو پورا نہیں کر رہا تو پھر عورت کو کیا مشورہ دیا جائے گا؟ رہنے کا مشورہ دیا جائے گا یا علیحدگی کا؟ بولتے کیوں نہیں بھائی؟ جب یہ تیرے کسی کام کا نہیں ہے نا، اس کی شکل اچھی ہے، بات کرتا ہے تو منہ سے تھوک نکلتا ہے. بعض لوگ بات کرتے ہیں نا تھوک کے فوارے پھینک رہے ہوتے ہیں. بات کرنے کے اس کو دو دانت آگے کے ہیں نہیں، ڈائریکٹ تھوک. یہ جن لوگوں کے آگے کے دو دانت نہیں ہوتے نا، اللہ معاف فرمائے، جب یہ بات کرتے ہیں تو ڈائریکٹ فائرنگ ہوتی ہے. میں نے بہت تجربے کیے ہیں. تو ان کو چاہیے مصنوعی دانت لگوا لیں تاکہ دوسرا اپنی فائرنگ سے دوسرے کو آپ محفوظ رکھیں. تو ایسی عورت کو کیا کہا جائے گا جب ایسے کیس میرے پاس آتا ہے؟ ابھی آیا تھا چند، کسی کو کیا پتا کس کی بات ہو رہی ہے. بھائی میاں نہ خرچہ پانی دے رہا ہے، نہ جو ہے اس کی کوئی ایسی حسین و جمیل ہے کہ اس پہ لٹو ہو گئی عورت کے نہیں جی مجھے یہ ڈیزائن ہی اتنا پسند آیا کہ یہ میرے کوئی بھی حقوق ادا نہ کرے مگر مجھے یہ عاشق ہو گئی ہے. کچھ بھی نہیں ہے تو بھائی کیوں رہ رہی ہے بھائی تو اس کے پاس؟ یہی مشورہ دیا جائے گا نا. اسی طرح الٹا معاملہ ہو، اگر عورت خراب ہو، مرد کے کسی کام کی نہیں ہے وہ، تو مرد کیا کرتا ہے؟ اس کو رکھتا ہے، چھوڑ دیتا ہے. بھائی میں کیا جب تو وہ ایک آدمی آیا تھا نا میرے پاس، میں مفتی صاحب میری بیوی کی نہ شکل اچھی ہے نہ وہ بات اچھی کرتی ہے، اللہ معاف فرمائے ایسا کہنا نہیں چاہیے، تو بات کرتی ہے تو کاٹنے کو دوڑتی ہے، خدمت کرتی نہیں ہے. جیسے کہ آج کل کے مذہبی اسکالرز نے، کچھ اسکالرز نے عورت کو ساری ذمہ داریاں اس سے ختم کر دی. بچے پیدا کرنے انہوں نے بند کر دیے کہ ایک آدھ ہوگا بس، وہ تو فارمیلٹی ہو جاتی ہے. نہ یہ نسل پیدا کرے گی، پیدا ہوں گے تو پھر پالو اس کو، میاں ہی لے کے گھوم رہا ہوتا ہے ہر جگہ اس کو. اور نہ آپ کے ابا اماں کی خدمت کرنی ہے، وہ بھی شرعن عین بھی بڑا حلق سے نکالتے ہیں، کہتے ہیں شرعن مجھ پہ واجب نہیں ہے. شوہر کی خدمت شرعن بولو واجب نہیں ہے. پروفیسر غامدی صاحب کے کسی کلپ پہ نیچے کسی نے کمنٹس کیے ہوئے تھے کہ حضرت جب اس کے ذمہ کمانا بھی نہیں ہے، گھر کے کام بھی نہیں ہے، تو کس سلسلے میں آئی ہے؟ غامدی صاحب نے کہا نا کہ عورت کے ذمہ کمانا تو نہیں ہے، کمانا مرد کے ذمہ ہے. کچھ اس طرح کا بیان تھا، مجھے پورا یاد نہیں. تو گھر کی خدمت بھی اس کے ذمہ نہیں ہے. بچے ویسے یہ لوگ زیادہ پیدا کرنے کے قائل نہیں ہیں، ایک آدھ
تو وہ کس سلسلے میں مرد اس کو رکھے گا, کیوں اس پہ وہ جان نشاور کرے گا وغیرہ وغیرہ. تو ایسے موقع پہ آدمی کو کیا مشورہ دیا جاتا ہے, بھائی چھوڑو پھر, جب تمہارے کسی کام کی نہیں ہے. تو دنیا میں ایک اصول ہے, یہ کام کے آدمیوں کی قدر ہوتی ہے, جو کام کے نہیں ہوتے ان کی دنیا میں کہیں بھی قدر بولو نہیں ہوتی. ہاں یہ ہے کہ اگر کسی معذوری کی وجہ سے کوئی کام کا نہ ہو, پھر تو اللہ کی تقدیر سمجھ کے اس پہ صبر کیا جاتا ہے. جیسے شوہر خدا نخواستہ کوئی معذوری ہو گئی, لنگڑا ہو گیا, آڑا ترشا ہو گیا, کمانے کے قابل نہیں ہے, اب یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس کی شکل بھی اچھی نہیں ہے, لنگڑا بھی ہے, کمانے کے قابل نہیں ہے تو طلاق لے لو. نہ, پھر کیا کہا جائے گا, بھائی جب تک صحت مند تھا, کما رہا تھا نا, بیچارے کو بیماری ہو گئی, اب نہیں, تو پھر وفا کا تقاضا کیا ہے, سب شریک حیات تو اسی کو کہتے ہیں نا, جو دکھ اور درد میں آپ کے ساتھ شریک ہو. اس طرح بیوی جو ہے وہ کوئی معذوری ہو گئی, کوئی بیماری ہو گئی, کام کاج کے قابل نہیں ہے بیچاری, تو پھر تو قدرت کی طرف سے ہے نا, کیا خیال ہے. اسی طرح آپ کا ملازم تھا, آپ کے کام کا تھا, اب کوئی حادثہ ہو گیا, کام کاج کا نہیں رہا, تو اخلاقیات کا تقاضا کیا ہے, کمپنیاں تو فوراً کک آؤٹ کرتی ہیں, چاہے 20-20 سال کی ملازمت ہو, 1 روپے نہیں دیتی. باہر ملکوں میں ہم نے دیکھا ہے یار, 20-20 سال لوگ جاب کر رہے ہیں, کوئی مسئلہ ہو گیا, بیماری ہو گیا, کمپنی نے ٹھینگا دکھا دیا, نکل پتلی گلی سے, کوئی اخلاقیات نہیں, کوئی انسانیت نہیں. بھائی یہ پرانا آدمی ہے یار, تھوڑا اس کو, تمہارے لیے کیا مسئلہ ہے اس کے علاج پہ خرچ کرنا, نہ. تو خدا کی طرف سے, اللہ کی طرف سے اگر کوئی مسئلہ ہو جائے تو اس میں تو ایسے معذور کی مدد کی جاتی ہے, اس کو برداشت بھی کیا جاتا ہے, کیونکہ اس کا قصور نہیں ہے, بلکہ اللہ کا حکم سمجھ کے اس کے ساتھ کمپرومائز کیا جاتا ہے. ایسا ہی ہے نا, کیا خیال ہے, غلط تو نہیں کہہ رہا. لیکن اتنی بات ہے کہ اگر کوئی بندہ جان بوجھ کر آپ کے کسی کام کا نہیں ہے, مسجد میں امام صاحب ہیں, نہ وہ لوگوں کو واضح و نصیحت کرتے ہیں, نہ وہ نماز پڑھاتے ہیں, تو کمیٹی والے کیا بولیں گے, آپ ہمارے کسی کام کے نہیں ہیں, کائنڈلی آپ یہاں سے تشریف لے جائیں. فوج میں کوئی فوجی ہو, اس کو بارڈر پہ جنگ کے لیے بلایا جا رہا ہو, سر آج میرے پیٹ میں درد ہے, سر آج میری ناک میں درد ہے, فلانا ڈمکانا, 20 مسائل, کیا کریں گے بھائی, چل تو پتلی گلی سے نکل. مجھے ایک بات بتاؤ, یہ میں دینی بیانی کر رہا ہوں کہ رپورٹیں پیش نہیں کر رہا, آپ سمجھ رہے, مجھ سے پتہ نہیں کس قسم کی رپورٹیں پیش کر رہا ہوں, میں اصل مدعا کی طرف آ رہا ہوں ابھی ان مثالوں سے. میرے بیانات میں مثالیں لمبی ہوتی ہیں, جو دعویٰ ہے وہ ایک لائن میں سما جاتا ہے, یا آپ کے ذہن میں اتارنے کے لیے یہ مثالیں میں دے رہا ہوں کہ بیکار آدمی کی دنیا میں کہیں بھی قدر, بولو اب جملہ کمپلیٹ کرنا ہے آپ لوگوں نے, بیکار لوگوں کی دنیا میں کہیں بھی قدر نہیں ہوتی. آپ کا بیٹا ہے, جوان ہو گیا, کما نہیں رہا, نہ پڑھائی کر کے دے رہا ہے, آپ قدر کرو گے اس کی, ہے بھائی, نہ پڑھتا ہے نہ کمانے کی, 2 ہی کام ہوتے ہیں نا نوجوانوں کے یار, یا تو کوئی بزنس کر کے کما لو, نہیں تو پڑھائی کو فوکس کرو تاکہ کچھ بن جاؤ. یہی ہے نا بھائی, کچھ لوگ بزنس کی طرف جاتے ہیں, کچھ لوگ پڑھائی کی طرف جاتے ہیں. پھر پڑھائیوں کی بھی 2 قسمیں, دین کا علم ہے, دنیا کا علم ہے. تو بھائی تو مولوی بن جا یار, عالم بن جا, ادھر پڑھ لے, ادھر ڈاکٹر بن جا, کچھ تو بن. وہ سارا دن آپ کا بیٹا کیا کرتا ہے, پب جی میں لگا رہتا ہے. آپ کو ایسے بیٹے پہ پیار آئے گا, ہے بھائی, آپ کو ایسے بیٹے پہ پیار آئے گا کہ میرا کتنا پیارا بچہ, ماشاء اللہ سارا دن پب جی کھیلتا ہے, سارا دن منہ سے فائرنگ کرتا ہے. ایسے بچے منہ سے فائرنگ بہت کرتے ہیں, باہر دوستوں میں جب بیٹھیں گے نا تو بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں, میں یہ بزنس کروں گا, میں نے اپنے دوستوں میں, ہم نے بچپن میں بھی دوستوں میں بہت ٹائم گزارا ہے, تو جو دوست تھے پڑھنے والے, کلاس فیلو تھے ہمارے, پڑھنے والے دوست تھے, وہ منہ کے فائر نہیں کرتے تھے, وہ پڑھائی کو فوکس کرتے تھے. آج ان میں کوئی ڈاکٹر مجھے ملتے ہیں 30 سال کے بعد مل رہے ہوتے ہیں. 30 سال بڑا پرانا عرصہ ہوتا ہے. ابھی کچھ دن پہلے میں جہاز میں جا رہا تھا, ہمارا ایک دوست تھا وقار, نام بھی اس کا یاد ہے مجھے, تو مجھے خیال آ رہا تھا کہ یار ہمارا کلاس فیلو تھا, وقار نام تھا اس کا, بڑا پپو قسم کے بچے ہوتے ہیں نا, پڑھاکو, اس ٹائپ کا بچہ تھا وہ, بڑا پڑھائی کو اور فرسٹ آتا تھا. میں اپنے دوستوں سے پوچھ رہا تھا یار وقار کہاں گیا, بڑا باوقار آدمی تھا نا وہ بیان بھی وقار صاحب سن لیں گے, تو لیکن بڑا پڑھاکو تھا وہ. اور اردو انگلش ایسے روانی سے, جب کوئی کتاب ٹیچر پکڑاتے تھے نا کہ یہ کتاب پڑھو ریڈنگ کے لیے, تو آپ کو پتا ہے کچھ بچے اٹک اٹک کے پڑھ رہے ہوتے ہیں, کچھ اردو پڑھ لیتے ہیں, انگلش نہیں پڑھ پاتے, کچھ انگلش پڑھتے ہیں, اردو پڑھ پا لیتے ہیں. وہ اردو انگلش دونوں میں کیا تھا, دے دونوں بہت پڑھاکو, اس کے خاندان بھی پورا پڑھاکو. تو میرے ذہن میں یہ تھا کہ یہ بہت ترقی کرے گا, 7ویں 6ٹھی 7ویں 8ویں 9ویں 10ویں ان 5 کلاسز میں ہمارے ساتھ تھا. ایک دن میں اپنے دوستوں سے پوچھ رہا تھا یار وقار پڑھاکو ہوا کرتا تھا, ہم لوگ اسے دیکھ دیکھ کے شرمندہ ہوا کرتے تھے, ایک یہ ہے اور ایک ہم ہیں. ایسا ہی ہوتا ہے نا, جو ایک پڑھاکو ہوتا ہے اسے دیکھ کے دوسرے کلاس فیلو کیا ہوتے ہیں, شرمندہ ہوتے ہیں. تو اللہ کی قدرت, یہ سوشل میڈیا بھی عجیب چیز ہے. 3-4 مہینے پہلے میں کراچی سے لاہور جا رہا تھا بائی ایئر, تو جب میں جہاز میں بیٹھا ہوں, اب ظاہر ہے 30 سال پرانی بات, آپ کو پتا ہے ایک چھوٹی کم عمر لڑکے تھے ہم لوگ, اور 30 سال میں تو مجھے کسی نے آ کے بتایا کوئی ڈاکٹر وقار صاحب ہیں, ڈاکٹر وقار صاحب ہیں, وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں مفتی صاحب کا میں کلاس فیلو ہوں. میں فوراً پہچان گیا, 1 سیکنڈ بھی مجھے, حالانکہ بندہ یاد کرنا میرے لیے بہت مشکل کام ہوتا ہے, 1 سیکنڈ میں, جیسے اس دن جو لڑکا نہیں آیا تھا کلاس فیلو 30 سال, وہ 20 نہیں, میں نے بیان میں غلطی سے 20 کہہ دیا, وہ 30 سال کے بعد آیا تھا,
ملنے کے لیے کلاس فیلو, وہ بھی میرا دوست تھا, سیٹ پہ ایک ساتھ بیٹھتے تھے. جیسے ہی میں نے اس کو دیکھا میں نے کہا شاہد, سمجھ رہے ہو نا, 30 سال کے بعد, حالانکہ بالکل اس کا جغرافیہ چینج ہو چکا ہے, 7ویں 8ویں کلاس میں دوست ہیں ہم. میں نے کہا شاہد بھائی کیا حال ہے؟ تو بچپن کی دوستیاں انسان کو یاد رہتی ہیں. تو کسی نے مجھے بتایا کہ ڈاکٹر وقار ہیں, تو میرے دماغ نے فوراً کہا کہ وقار ہی ڈاکٹر ہو سکتا ہے, اس کے علاوہ باقی میرا کلاس فیلو اور ڈاکٹر ہو بہت مشکل ہے, یہ وہی وقار ہے. میں نے کہا فوراً, تو ڈاکٹر وقار صاحب تشریف لائے, ہم کھڑے ہوئے ان کے استقبال میں. ارے یار وقار تسی کتھے؟ تو وہ پتہ چلا کہ جی ماشاءاللہ اس کا پیٹ کا اسپیشلسٹ ہے, جگر میدے کے ہوتے ہیں نا جو لیور اور اسٹمک کے اسپیشلسٹ ڈاکٹرز ہوتے ہیں. آغا خان میں ایک اچھی پوسٹ پر ہے, داڑھی ماشاءاللہ اتنی بڑی ہے, دیکھ کے خوشی ہوئی, سر پہ ٹوپی, سادہ لباس, اور باہر ملکوں میں دورے بھی ہو رہے ہیں, کانفرنسز بھی ہو رہی ہیں, ان میں بھی آنا جانا ہو رہا ہے. میں نے کہا ویل ڈن یار, خوشی یہ ہوئی کہ ماشاءاللہ آپ اچھے ڈاکٹر بھی بن گئے اور دیندار بھی ہو ماشاءاللہ, یہ تو بڑی اچھی بات ہے. تو کہاں سے کام چلے گئے. دیکھو کام کیا, میرا بتانے کا مقصد کیا ہے کہ کام کا لڑکا تھا نا, کام کا لڑکا تھا, منہ کی فائرنگ بالکل بھی فائرنگ نہیں تھی. تو آج ایک بہت بڑا ڈاکٹر بنا ہوا ہے. ڈاکٹر کو میں کبھی بھی نہیں چھوڑتا, کوئی ڈاکٹر مل جائے نا تو میں اس سے معلومات بہت لیتا ہوں. کل ایک ڈاکٹر کا میں نے 2 گھنٹے خون پیا ہے, شوگر اسپیشلسٹ تھے, ملاقات کے لیے آئے ہوئے تھے, میں نے بٹھا لیا. میں نے کہا آپ جس بھی سلسلے میں آئے ہوئے ہو, ہم آپ سے اپنے سلسلے میں, تو شوگر اور ہارٹ اسپیشلسٹ بھی تھے, شوگر کے بہت ساری معلومات لی ان سے. خیر